السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم لوگ ایک ویڈیو سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس سیریز کا جو پرپز ہے وہ آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا ہے، یہ سکھانا ہے کہ اگر آپ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لیٹ کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود سے گھر بیٹھ کے کس طرح سے اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ اگر آپ اس کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو کسی بک کو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ ڈیفینیٹلی بات ہے، اسٹوڈنٹ یہ سوال پوچھتا ہے کہ سر اگر میں نے کسی کتاب کو فالو نہیں کرنا، اگر میں نے کسی بک کو فالو نہیں کرنا، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کوئی ایسا میتھڈ ہوگا جس کے اکارڈنگ میں اس کو پریپیئر کر سکوں، جس کے اکارڈنگ میں اپنے نوٹس بنا سکوں، اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں بتائے گی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ڈائریکشنل پریپریشن کیسے کرنی ہے، جو کہ ہم ایک رائٹ ڈائریکشن میں پریپیئر کر رہے ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات جو ہے وہ اس سیریز میں آنسر کروں گا۔ بیسیکلی میں اس تمام کے تمام ٹاپک کو ایک ویڈیو میں نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ اگر میں چاہتا تو 30 سے 35 یا 40 منٹ کا ایک ویڈیو بنتا ہو سکتا ہے، وہ 25 منٹ تک بھی چلا جاتا۔ تو 25 منٹ کے ایک ویڈیو میں وہ پوائنٹس، وہ کرکس جو ہے وہ آپ تک میں اس طرح سے کنوے نہیں کر پاتا، یا کچھ اسٹوڈنٹس کو پک نہ کر پاتے۔ اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو پراپرلی سیریز میں جو ہے وہ کنورٹ کر دی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ لیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اس سیریز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے ایف ایس سی کے ایگزام ہونے والے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہونے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فریشر ہیں، ریپیٹر نہیں ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ جولائی کے لاسٹ میں یا پھر اگست کے پہلے ہفتے میں یا مڈ تک جو ہے وہ یہ کنڈکٹ ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ آپ لوگوں پر انٹرمیڈیٹ کی پریپریشن کرنے کا بھی بوجھ ہے اور لیٹ کو پریپیئر کرنے کا بھی بوجھ ہے، اگر جو اسٹوڈنٹ لا کی طرف آ رہے ہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایف ایس سی کنٹینیو کر رہے ہیں، یا پھر ایف ایس سی پری میڈیکل کنٹینیو کر رہے ہیں، یا پری انجینئرنگ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن بھی کرنی ہوتی ہے، یا ای کیٹ کی پریپریشن بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف انٹرنس ایگزام ایک وقت میں آپ کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی ٹائم مینجمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی صرف اس چیز کو دیکھیں گے کہ کون سے سبجیکٹس ہیں جن کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، اور بیسیکلی سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہ دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ شیئر کر دوں کہ دی لا اکیڈمی کا 6 سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ لیٹ کو ہماری سپرویژن میں پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، ہماری اسسٹنس کے انڈر پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم پراپرلی آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کروائیں گے۔ ہم آپ کو لیکچرز پرووائڈ کریں گے تمام کے تمام سبجیکٹس پر، ان کے نوٹس پرووائڈ کریں گے، ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے۔ اٹ مینس کہ آپ کے موبائل فون میں آپ کا انسٹرکٹر اویلیبل ہوگا، آپ جس وقت چاہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اور ساری کی ساری پریپریشن جو ہے وہ اکیڈمی آپ کو اپنی سپرویژن میں کروائے گی۔ تو مزید انفارمیشن اگر آپ جاننا چاہیں تو اسکرین پر دیے واٹس ایپ نمبر پر آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو خیر ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک آج کا ہمارا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایلیبوریٹ کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ کی پریپریشن کر رہا ہے، وہ ایف ایس سی، ایف اے، آئی سی ایس، آئی کام کے، اس کے پیپرز جو ہے وہ کمبائن ہونے والے ہیں۔ اٹ مینس اس کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے، میٹرک کے مارکس اس کے پاس ہیں، اب اس کی سیکنڈ ایئر کے ایگزامس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں کہ اس کے ٹوٹل اوور آل مارکس کیا بنیں گے۔ اٹ مینس کہ آپ کی جو ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ کی پریورٹی پر آپ کی انٹر ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی اگر آپ کا جو ہے وہ انٹرنس ایگزام آپ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہونا چاہیے۔ فار این ایگزامپل ہم یہاں پر لیٹ لیتے ہیں۔ تو اگر انٹرنس ایگزام میں آپ لیٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں تو آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے، جس طرح میں نے شیئر کیا، کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی کہ لیٹ جو ہے وہ اگست تک آپ کا کنڈکٹ ہو جائے گا۔ مینس کہ آپ کے جولائی تک ایگزامز ہوئے سیکنڈ ایئر کے، اور پیچھے آپ کے پاس 1 مہینے سے کم کا وقت بچے گا جس میں آپ کا جو ہے وہ لیٹ اناؤنس ہو کے کنڈکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایف ایس سی کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ اپنے لیٹ کی پریپریشن بھی کنٹینیو رکھنی ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پریورٹی آپ کی کیا ہو گئی، آپ کی انٹرمیڈیٹ ہوگی، کہ پہلے آپ نے ٹائم اس کو دینا ہے، زیادہ فوکس آپ کا اس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ مختلف یونیورسٹیز میں جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو جب ان کا فائنل میرٹ بنتا ہے تو اس میرٹ میں جو ہے وہ ایف ایس سی کو انٹرمیڈیٹ کو زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے۔ جس طرح اگر ہم پنجاب یونیورسٹی کی طرف جائیں تو 45% وہ جو ہے وہ آپ کی ایف ایس سی کو ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسلامیہ یونیورسٹی میں آئیں تو وہ میجورٹی جو ہے وہ آپ کی زیادہ تر ایف ایس سی کو انٹرمیڈیٹ کو ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہاؤالدین ذکریہ میں چلے جائیں تو وہ صرف آپ کی انٹرمیڈیٹ کی بیسس پہ آپ کا ایڈمیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ وہ کہتے ہیں صرف پاس کرنا ہے۔ جبکہ اگر آپ چلے جائیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تو وہ لیٹ کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں 60%۔ اٹ مینس کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تو پریورٹی پہ اگر آپ نے اپنی انٹرمیڈیٹ رکھ دی تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں، لیٹ کو کس طرح سے لے کے چلیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اسکیجول
اسکیجول ہر بندے کا مختلف ہو سکتا ہے, بٹ میرے اکارڈنگ اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ پریپیئر کر رہا ہوتا تو میں کیسے کرتا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کا کوئی اپنا اسکیجول ہے اس کے اکارڈنگ آپ اس کو کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بٹ ایک چیز یہاں پہ دھیان میں رکھیے گا, کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی فل فلیج ایف ایس سی کو ٹائم دیتے ہیں, ہم ایف ایس سی کے ایگزام دیتے ہیں, اور جو اگلا آنے والا لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے مینس کہ اس سال کے آخر میں جو کنڈکٹ ہوگا دسمبر میں, ہم اس میں اپیئر ہو کے اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اگر آپ دسمبر والا لا ایڈمیشن ٹیسٹ دیں گے, یہ والا لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ابھی اناؤنس ہونا ہے اگست تک کنڈکٹ ہوگا وہ نہیں دیتے, تو اٹ مینس آپ کا فال 2021 میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. آپ فال اور اسپرنگ ایڈمیشنز کیا ہیں اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا, دیکھ لیجیے گا. تو فال 2021 میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے, مینس کہ ابھی پیپر دینے ہیں اور ابھی آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا. جس طرح زیبل ہے, ان لوگوں نے ایڈمیشن اوپن کیے ہوئے ہیں اور یہ ایفیڈیوٹ کی بیس پہ دے رہے ہیں, تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں, بٹ خیر ہم ابھی ٹاپک پر رہتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ والا لا ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہے, نیکسٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے آپ نے ویٹ نہیں کرنا. تو جب بھی آپ اپنا اسکیجول بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم اویلیبل ہے. اب فار این ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے پاس 12 سے 13 گھنٹے اویلیبل ہیں, تو اس اسٹوڈنٹ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ڈیلی بیسس پر 60 منٹ 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ اپنے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو دیں. باقی جو بھی آپ کے پاس وقت بچتا ہے اس میں سے جو اسٹڈی کا ٹائم ہے, فار این ایگزامپل 5 گھنٹے آپ کے اور اسٹڈیز کے بچتے ہیں, آپ ڈیلی بیسس پہ 6 گھنٹے اسٹڈیز کرتے ہیں, تو جو 5 گھنٹے ہیں وہ آپ اپنی انٹرمیڈیٹ کو دیں تاکہ اس میں آپ اچھا سکور کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر آپ نے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے کچھ ٹائم اسپیسیفائی کر لیا تو اب بیسیکلی اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے ہمارے پاس, کیونکہ میں نے تو آپ کو ریکمینڈ کیا کہ کوئی بک فالو نہیں کرنی, تو ہم اس کو پریپیئر بیسیکلی کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہے تو آپ نے اس کے سبجیکٹس نوٹ کرنا ہے. اب آپ کے پاس لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے ٹوٹل 8 سبجیکٹ ہیں. 8 سبجیکٹ میں سے دو کو میں سبجیکٹ لے رہا ہوں, ایک ایسے اور ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ, ان دونوں کو بھی میں نے سبجیکٹ کاؤنٹ کیا. تو 8 سبجیکٹ میں سے جو 4 سبجیکٹ ہیں ان کی جو ویٹیج ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں وہ 65% ہے, مینس کہ 65 نمبر کا پیپر 4 پورشنز میں سے آتا ہے, اور وہ 4 پورشنز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے. اب ان کو آپ نے پریورٹی پہ زیادہ ٹائم دینا ہے, مطلب کہ آپ اگر ہفتے کے 7 دن ہیں تو آپ 4 دن ان سبجیکٹس کو ٹائم دیں. اب ان میں سے کون کون سے سبجیکٹ ہیں؟ سب سے پہلا آپ کا انگلش میں آپ سے سینونیمز انٹونیمز پوچھے جاتے ہیں, آپ سے پریپوزیشن پوچھی جاتی ہے. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ووکیبلری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کا جنرل نالج کا پورشن ہوتا ہے, اس میں بھی اسٹوڈنٹ لیگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ریٹن پورشن آتا ہے جس میں سے ایک ایسے 15 نمبر کا اور ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ 10 نمبر کی, کل ملا کے 4 سبجیکٹس آپ کے 65 نمبر کا پیپر بنا رہے ہیں. تو آپ کا مین فوکس ان 4 سبجیکٹس پہ ہونا چاہیے. اب ان کو کیسے پریپیئر کریں وہ جو ہے وہ میں نیکسٹ ڈسکس کروں گا. باقی آپ کے پاس جو 4 سبجیکٹس بچتے ہیں ان کی جو آپ کے پاس ویٹیج ہے وہ 35 مارکس کی ہے. اس میں سے آپ کی آسان سبجیکٹس ہیں, جس طرح آپ اسلامیات دیکھ لیں, آپ کی میٹرک اور ایف ایس سی کی اسلامیات ہوگی, آپ کی اردو دیکھ لیں, الفاظ متضاد مترادف یہ چیزیں ہوں گی, بالکل بیسکس ہی ہوں گی. آپ نے اپنی جو اگر میٹرک اور ایف ایس سی کی پڑھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو ایزیلی کر سکتے ہیں, لیکن ان کو صرف آپ نے ریویژن کے طور پہ ٹائم دینا ہے. اس کے بعد ایک اور سبجیکٹ ہے پاکستان اسٹڈیز. اب پاکستان اسٹڈیز یا پاکستان افیئرز ہم اس کو کہہ لیں, اگر آپ نیوز پیپر ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اس کو پریپیئر کیسے کریں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ اس کے سبجیکٹس ہیں. میں نے آپ کے سامنے اس کا پورا جو ہے وہ ایک اسکیچ ڈرا کر دیا کہ آپ نے کس کو زیادہ ٹائم دینا ہے, کیسے پریپیئر کرنا ہے. اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ اگر سر میں سٹارٹ کرتا ہوں, اب میں آپ تمام لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے. اب ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ سے اگر آپ جو ہے وہ اپنی پریپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو پریپیئر کرنے کے لیے کس چیز کو کنسلٹ کیا جائے. اب ویسے ہم لوگوں کی ایک بک آ رہی ہے جس میں ہم نے ٹیکنیکل اپروچ سکھائی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے, وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اویلیبل ہوگی. بٹ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے نیوز پیپر کے ایپس اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینے. اب میں نے کافی بار جو ہے وہ ان کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے. اس میں سے ایک دی نیشنز ہے, دی نیوز ہے, اور جو ہے وہ آپ کا ایکسپریس ٹریبیون ہے. اور جن لوگوں کی ووکیبلری انگلش اچھی ہے تو وہ ڈان بھی کر سکتے ہیں, لیکن ڈان میں بیسک لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. یہ اگر آپ انگریزی میں لکھنا چاہ رہے ہیں ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب ڈیلی بیسس پہ آپ نے 2 آرٹیکلس پڑھنے ہیں, کسی بھی نیوز پیپر کے پڑھ لیں, ایکسپریس ٹریبیون کے پڑھ لیں, آپ جو ہے وہ دی نیوز کے پڑھ لیں, اور یہ سارے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب فار این ایگزامپل آج آپ نے پڑھا کہ ایجوکیشن پاکستان میں کیسے امپروو کی جا سکتی ہے، ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ ٹاپک پڑھ لیا تو اس پہ آپ نے ایک سمری لکھ دینی ہے۔ اب یہ آپ کے ٹوٹل اوور آل اگر آپ 2 آرٹیکلس پڑھتے ہیں ان کی سمری لکھتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 40 منٹ کنزیوم ہوں گے۔ 40 منٹ کے بعد آپ ان کو ریوائز کر لیں۔ ان میں اگر کوئی مشکل الفاظ یا پھر ایسا الفاظ لگتا ہے جو آپ کو نیا لگ رہا ہے تو اس کے اردو میں مطلب بھی آپ یاد کر لیں۔ یہ آپ کے انگلش کے پورشن میں سینونیمز انٹونیمز میں بھی آپ کو کام آئے گا۔ ساتھ میں آپ جو اس آرٹیکل کو پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن کے ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایسے رائٹنگ میں بھی کام آئے گا۔ اور فار این ایگزامپل اگر اس طرح کا کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، جس طرح آپ نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک آرٹیکل پڑھا، تو اگر یہ جی کے میں سوال آتا ہے، جنرل نالج میں آتا ہے، تو آپ اس ایم سی کیوز کو کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، لیکن مین ہے کہ آپ نے ڈائریکشنل پریپریشن کرنی ہے۔ اب یہ کافی اسٹوڈنٹ کو مشکل لگے گا کہ یار کون اخبار پڑھے ڈیلی بیسس پہ اور کون جو ہے وہ پھر اس کی سمری لکھے، اس سے اچھا 1000 روپے کی مارکیٹ سے کتاب لے آتے ہیں۔ اب وہ 1000 روپے کی جو مارکیٹ سے آپ کتاب لے آئیں گے، اس کے نقصانات گن لیں۔ نقصانات اس کے بے تحاشا ہیں۔ اس میں سے کچھ نقصانات یہ ہیں کہ اس میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہوتے، ارریلیونٹ ایم سی کیوز ہیں۔ وہ کسی بھی ٹیسٹ کے ہو سکتے ہیں۔ اے ایس آئی کی جابز آئی، کسی جو ہے وہ کلرک کی جاب آئی جہاں پہ جی کے کا پورشن تھا، تو اس میں بھی وہ سیم ہوگا، لیٹ میں بھی سیم ہوگا، گیٹ میں اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی سیم ہوگا۔ تو وہ آپ کے لیے اسکین نہیں کیے ہوئے ایم سی کیوز کہ کون سے اس ٹیسٹ کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کو پاسٹ پیپرز کے اکارڈنگ جو ہے ان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو یہ سیریز کا پہلا ویڈیو تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایف ایس سی کا ہے، انٹرمیڈیٹ کا ہے، وہ لیٹ کو ایک ساتھ کیسے پریپیئر کرے، کون سے سبجیکٹس کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، اور جو ہے وہ آپ نے اپنی پریپریشن کا جو ہے وہ آغاز کیسے کرنا ہے، انیشیٹ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا جو ہے وہ اس میں ویڈیو ہوگا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے پاسٹ پیپرز کے اکارڈنگ اپنے نوٹس کیسے بنانے، نوٹس میکنگ ٹیکنیک کیا ہے وہ۔ بیسیکلی آپ کا ویڈیو شاید اس طرح انٹریکشن وائز نہ ہو، وہ شاید میں جو آپ کا کیمرہ ہے وہ کاپی کی طرف ہائی لائٹ کر کے وہاں آپ کو پراپرلی نوٹس بنا کے دکھاؤں۔ بٹ فی الوقت ہم لوگوں نے سمجھنا تھا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کر رہا ہے اور وہ بڑے کنفیوز تھے اسٹوڈنٹ، اس وجہ سے اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت ایف ایس سی میں ہیں، انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں اور لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھے کیسے لے کر چلیں، ٹائم مینیج کیسے کریں، اور جو ہے وہ کن سبجیکٹس پر فوکس کریں، کون سے سبجیکٹ کی پریپریشن کہاں سے کرنی ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں مل گئی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہیلپ فل رہا ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، آپ جو ہے وہ وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پہ ہمارے ساتھ ان ٹچ آ سکتے ہیں۔ کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کا سوال ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جو معقول جواب ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد جو ہے وہ پہنچا دیے جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔